محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. محتشم سامعین حضرات، واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیٰ، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے عضو مدد کے، اور کافی ہے اللہ تمہارے لیے عضو حمایت کے. رب ذوالجلال کے کلام کے یہ الفاظ وکفیٰ باللہ ولیٰ، ولیٰ، اور اسی طرح وکفیٰ باللہ نصیرا، اس کا معنی مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی وہ کہلاتا ہے جو نفع پہنچائے. اب یہ قرآن پاک میں جو لفظ ولی استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو نفع پہنچائے، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان دہ چیزوں اور دشمنوں سے بچائے. اللہ مسلمانوں کا ولی بھی ہے اور اللہ مسلمانوں کا نصیر بھی ہے. اب یہ اس جگہ پہ دونوں الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے بیان فرمائے کہ میں تمہارا ولی بھی ہوں، میں تمہارا نصیر بھی ہوں. تو فرمایا ولی وہ کہلاتا ہے جو نفع پہنچائے، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان دہ چیزوں اور دشمنوں سے بچائے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی و وافی ہے اور کافی مددگار، کہ وہ ہر کام میں تمہاری مدد کرتا ہے اور ہر جگہ پہ تمہیں نفع بخشتا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارا نصیر بھی ہے کہ وہ تجھے نقصان دہ چیزوں سے بچاتا بھی ہے اور اپنی امان اور اپنی پناہ بھی عطا فرماتا ہے. تو یہ رب ذوالجلال کا کرم ہے مسلمانوں پر کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح انسان کا مددگار بھی ہوتا ہے اور انسان کو نقصان دہ چیزوں سے بچا بھی رہا ہوتا ہے. میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہے. یہ جو ہم چلتے ہیں نا، ہم سوچتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے تو ہم وہاں سیدھے سیدھے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سیدھے سیدھے چلے جاتے ہیں نا، یہ ہم چل نہیں سکتے اپنے آپ. اللہ تعالیٰ نے کچھ مقربین کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ہمیں لے کے جاتے ہیں، ورنہ اپنے آپ ہم چل بھی نہیں سکتے. کتنا کرم ہے اللہ پاک کا. یعنی ہر چیز. پھر بدن جو ہے ہمارا، اس کے اندر سسٹم دیکھیں، دل کا علیحدہ سسٹم ہے، گردوں کڈنی کا علیحدہ ہے، اسی طرح جگر کا علیحدہ ہے، اسی طرح یہ ساری جو چیزیں ہیں، بریک بریدیں ہیں. ایک سسٹم اللہ نہ کرے خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ بندہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یعنی وہ بندہ جو صحیح سلامت تھا، اتنا جوان تھا، یہ سارا کچھ تھا، اب وہی بندہ چار پائی پہ پڑا ہے. میں نے خود ایک بندے کو دیکھا دیہات میں، بڑا نامور بندہ تھا، بڑا مشہور و معروف بندہ تھا طاقت کے لحاظ سے، یعنی لوگ اس کا نام لیتے تھے. اینڈ میں جا کے نا وہ بیمار ہو گیا، اور ایک عمر زیادہ ہو گئی، ایک پھر وہ بیمار گیا، چار پائی پہ ہو گیا. اب اس سے چار پائی سے اٹھا نہیں جاتا تھا. تو وہ جب اس کے قریب گیا نا تو اس وقت وہ بائی چانس اس وقت وہ رو رہا تھا، چار پائی پہ پڑا تھا اور رو رہا تھا. تو جب اس سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، میں اپنی پہلی حالتوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ رہی ہیں اور مجھے رونا آ رہا ہے کہ میں ایسا بھی تھا کہ ایک ایک ہاتھ سے میں اتنی بھاری چیزیں اٹھا لیتا تھا اور لوگ میرا نام سن کے حیران ہو جاتے تھے کہ وہ بندہ. اور آج وہی میں ہوں، میرے اپنے آپ سے اٹھا نہیں جا رہا، چار پائی سے میں نہیں اٹھ رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو اللہ ہمیں یہ سارا کچھ دیتی ہے کہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ساتھ شیطان کا حملہ ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے یہ تو ہے، وہ تو کہہ کے بندے کے دل میں تکبر ڈال دیتا ہے. اللہ کی حقیقت میں وہ سارا کچھ مدد کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کا کر رہا ہوتا ہے. اس وقت بندے کے اوپر اللہ کا شکر لازم ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے
اتنی یہ صورتحال عطا فرمائی ہے، یہ سارا کچھ دین اللہ کی ہے، اور اس پہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا کہ ولی وہ ہے جو نفع پہنچائے، اور نصیر وہ ہوتا ہے جو نقصان دہ چیزوں سے بچائے۔ تو اللہ ہمارا ولی بھی ہے، اللہ ہمارا نصیر بھی ہے، الحمدللہ۔ یہ جو نفع پہنچتے ہیں یہ ہمارے اپنی ذات کا کمال نہیں ہوتا کہ ہم اپنی صلاحیتوں سے یہ سارا کچھ حاصل کر لیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اور رب ذوالجلال اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اور فرماتا اللہ ہی ہے، کیونکہ سارے نفع دینے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری بات، یہاں ولی بمانو نفع پہنچانے والا، نفع پہنچانے والا جو ہو اسے ولی کہتے ہیں۔ اب ولیوں پہ نظر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ واقعی نفع پہنچانے والے تھے، یہ لفظ اسی وجہ سے ان کے اوپر بولا گیا۔ مثلا حضور داتا صاحب تھے، تو جو کوئی بھی کمزور، تنگ دست، ماڑا آدمی، بھوکا وہاں چلا جاتا تھا تو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے کھانا کھلاتے تھے۔ اپنی ظاہری زندگی کے اندر آپ نے دسترخوان لگا رکھا تھا، کھانے کا بندوبست کرتے تھے، اسے اس دور میں بھی لنگر ہی کہا جاتا تھا، اور آپ دیکھ لیں 1000 سال کے قریب ہو گئے وہ لنگر بند نہیں ہوا۔ کتنے خلوص والا وہ لنگر ہے، کتنے آج بھوکے بندے جو بیچارے کھانا نہیں کھا سکتے وہ وہاں جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نفع دیا ہوا ہے بندوں کو، یہ اللہ کے اولیاء، یہ ہمارے لیے یوں سمجھ لو کہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، کہ رب ذوالجلال نے ہمیں نفع کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ جس شہر میں یہ ہوں اس شہر میں برکتیں ہوتی ہیں، جہاں یہ موجود ہوں وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے جگہ جگہ پہ ہمیں برکتیں دی ہیں، ہر شہر میں برکتیں دی ہیں، اور شہر میں کئی کئی جگہوں پہ برکتیں دی ہیں۔ تو یہ نفع پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ سارے ذرائع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ لیکن اس کے ضمن میں یہ بھی ضرور عرض کروں گا کہ ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ نفع کا نام لے کے کوئی نقصان نہ کر رہا ہو، یہ ہے نفع بند چیز ولایت، ولی ہونا، لیکن اس سیٹ پہ بیٹھ کے کوئی دنیا داری نہ کر رہا ہو۔ آج اس طرح ہو رہا ہے کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے لوگ دنیا داری کر رہے ہیں، اور وہ نقصان دہ ہیں، وہ آخرت کا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود جاہل ہیں، اور پھر جو حالات جس وقت بولتے ہیں تو پھر جاہلوں والا جملہ بولتے ہیں، تو بعض معاذ اللہ اس طرح کے جملے بھی بول جاتے ہیں کہ نماز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ، کیونکہ وہ خود دین کے باغی ہیں، دین سے دور ہیں، وہ خود ضرر والے ہیں، نقصان والے ہیں، نفع والے نہیں ہیں۔ اب جو ان کے پاس جاتا ہے اس کا بھی نقصان کر دیتے ہیں، اس کو بھی اس طرف لگا دیتے ہیں۔ ایسے نقصان دہ لوگوں سے بچنا چاہیے، اور جو نفع دینے والے ہوں اللہ کے ولی تو ان کے قریب جانا چاہیے، یہ بھی ساتھ ساتھ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب نقصان دہ جو لوگ ہیں ان سے بچنے کے لحاظ سے اسی تفسیر میں ایک فارسی کے شعر میں سمجھایا گیا، ہمیں فرمایا گیا تاتوانی دور شو از یار بد، فرمایا کہ جب تک تجھ سے ہو سکے برے دوست سے دور رہ، جو تجھے برائی کی طرف لگا رہا ہے، بے عملی کی طرف لگا رہا ہے، بد عقیدگی کی طرف لگا رہا ہے، جو تجھے رب ذوالجلال سے دور کر رہا ہے، فرمایا جب تک تجھ سے ہو سکے اس گندے بندے سے دور رہ۔ یار بد بد ترب ود از مارے بد، فرمانے لگے جو برا دوست ہے وہ برے زہریلے سانپ سے بھی بدتر ہے۔ مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو، فرمانے لگے یار بد بد ترب ود از مارے بد، فرمانے لگے گندا انسان جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے، قبر کے اندھیرے کی طرف لے جائے، آخرت کی ناکامی کی طرف لے جائے اور جہنم کی آگ کی طرف لے جائے، فرمایا اس بندے سے وہ اتنا بندہ زہریلا ہے کہ زہریلے سانپ سے بھی زیادہ زہریلا ہے۔ میں جس طرح سانپ سے ڈر کے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہو، بچاتے ہو اپنے آپ کو، فرمایا اسی طرح اس بندے سے بچو، بلکہ فرمایا اس سے زیادہ بچو، کیونکہ وہ زیادہ زہریلا ہے۔ سانپ ڈسے گا تو نقصان صرف دنیا کی حد تک ہے کہ جان چلی جائے گی، جان سے مار دے گا، لیکن جو برا بندہ ڈسے گا تو اگر اس نے بد عقیدہ بنا دیا اور وہ بد عقیدگی کفر تک پہنچ گئی
تو پھر اگلی والی ساری زندگی جہنم کی آگ میں جل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ پناہ عطا فرمائے۔ اس وجہ سے فرمایا تاتوانی دور شو از یار بد بد ترک ود از مارے بد تنہا ہمیں بر جاں زند، یار بد بر دین بر ایمان زند۔ فرمانے لگے برا دوست زیادہ سے زیادہ جان کو نقصان کرتا ہے، لیکن برا مارے بد یعنی برا سانپ زیادہ سے زیادہ جان کو نقصان کرتا ہے۔ یار بد بر دینو ایمان زند، فرمایا جو برا دوست ہے وہ تمہارے دین اور ایمان کو ہی لے بیٹھے گا، تمہارے دین اور ایمان کو ختم کر ڈالے گا۔ اس وجہ سے فرمایا بچو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، علماء یہ فرماتے ہیں کہ برے دوستوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ بد عقیدہ لوگ جتنے بھی ہیں یہ سارے برے ہیں، یہ برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اور جو عملی طور پہ برا ہو، سود میں لگا ہوا ہو، رشوت میں لگا ہوا ہو، وہ بندہ اس طرح کے گندے کام میں لگا ہوا ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے، ورنہ کسی نہ کسی طرح سے سمجھا کے بات کر کے کہ دیکھو اتنا فائدہ ہے، پیسے دیتے ہیں، گھر بیٹھتے ہیں آرام سے، پیسے اوپر آ جاتے ہیں، وہ بندے کو یہ لالچ دے کے اس کو بھی سود کی طرف لگا دیتے ہیں۔ تنخواہ سے تو گزارا نہیں ہوتا، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، یہ نہ لیں تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ بندے کو اس طرح کر کے رشوت کی طرف لگا دیتا ہے۔ اب یہ ہے یار بد، یہ ہے بد ترک، یہ اب بندے کو اس طرف لگا کے اس کی قبر اندھیری کر رہا ہے، اس کی آخرت خراب کر رہا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ اس سے اس سانپ سے بھی زیادہ بچو، جو سانپ ڈسے تو بندہ مر جاتا ہے، جان چلی جاتی ہے، جس طرح اس سے ڈر کے بھاگتے ہو، بچتے ہو۔ فرمایا برے دوست سے اس سے بھی زیادہ بچو کہ کہیں اس کی صحبت تمہیں جہنم کی آگ تک نہ پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ ان الفاظ کی برکت سے، قرآن مجید قرآن رشید کے اس درس کی برکت سے ہمیں برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے۔ اسی وجہ سے ہمارے بزرگ کہہ گئے کہ چنگے بندے دی صحبت میں جویں دکان اتارا ہوں، چنگے بندے دی صحبت میں جویں دکان اتارا ہوں، سودا باویں لئیے نہ لئیے بھولے آن ہزارہ ہوں۔ اگر بندہ اچھے بندے کی صحبت میں چلا جائے تو کوئی اچھی بات مل جاتی ہے۔ یہ بھولے آن ہزارہ ہوں مطلب اس کا یہ خوشبو آ جاتی ہے، جس طرح خوشبو آتی ہے تو دماغ معطر ہو جاتا ہے، اسی طرح انسان بندہ اچھے بندے کے قریب چلا جائے تو کوئی نہ کوئی اچھائی والی بات وہ دے ہی دیتا ہے، بندے کا بھلا ہو جاتا ہے، بندہ معطر ہو جاتا ہے ایمانی لحاظ سے، اور قبر کے لحاظ سے بندہ بہتری میں چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا گندے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہارا ہوں، گندے بندے دی صحبت میں جویں دکان لوہارا ہوں، کپڑے باویں کچھ کچھ پئیے چنگا پین ہزارہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گندگی کپڑوں کو گندہ کاری جائے گی، اس وجہ سے گندے بندے کے قریب نہ جاؤ، ورنہ اپنا ایمان اور عقیدہ ضرور خراب کر بیٹھو گے۔ کہ بعض اوقات نا دوست احباب کہیں بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں گندے بندے بھی ہوتے ہیں، اور وہ گندے بندے کی صحبتیں جو ہے بعض اوقات زبان سے بھی ایسے الفاظ صادر کروا دیتی ہیں کہ بندے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عقیدے اور ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقائد و نظریات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس درس کی ہم سب کو برکات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا